ہیلو السلام علیکم آل اسٹوڈنٹ، آپ لوگ کیسے ہیں؟ آپ لوگ بہت اچھا ہوں گے، سوستھ ہوں گے، بڑھیا ہوں گے اور زوروں شوروں سے تیاری میں لگے ہوں گے بہار بورڈ میٹرک پریچھا 2026 کے لیے۔ جیسے کہ ہم کلاس کرائے تھے ڈے 4 تک، آج کلاس ہوگا ڈے 5 کا کلاس آج ہوگا، جس میں وی وی آئی آبجیکٹیو پلس سبجیکٹیو دونوں مکس رہیں گے۔ چیپٹر وائز ہے، کریش کورس کرا رہے ہیں، جیسے کہ آج تک کا کلاس ڈے 5 تک ہو گیا ہے، اور آج کا کلاس کا نام چیپٹر کا نام ہے آشیانہ نگار عظیم ہے۔ تو آپ لوگ بہت ہی اچھے ہوں گے، امید کرتا ہوں آپ لوگ تیاری بہت اچھے سے کر رہے ہوں گے، اور ایگزام بھی بہت اچھا جائے گا آپ لوگوں کا 2026 میں۔ آپ لوگ بالکل ٹینشن نہ لیں، اردو سے کوشچن چھوٹے گا نہیں، یہ امید کرتا ہوں۔ تو کلاس کو اسٹارٹ کرتے ہیں لیٹ نہیں کرتے ہوئے۔ تو چلیے فرسٹ کوشچن کے اور فرسٹ کوشچن سوال نمبر 1 نگار عظیم کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو آشیانہ ہے، یا فرار ہے، یا کٹی وشاکھ ہے، یا بھابھی جان۔ اس کا آپشن نمبر کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر اے ہو جائے گا اس کا آنسر۔ سوال نمبر دوسرا کیا بول رہا ہے؟ نگار عظیم کا مجموعہ گہن کب شائع ہوا؟ اس میں دیا ہے 1973، 1974، 1999 یا 1979۔ اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر سی، 1999 میں نگار عظیم کا مجموعہ گہن شائع ہوا تھا، مطلب جاری ہوا تھا۔ سوال نمبر تیسرا، نگار عظیم کا افسانہ آشیانہ کس طرح کا افسانہ ہے؟ تو آپشن ہے نفسیاتی، یا سماجی، یا رومانی، یا جاسوسی۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا 3 کا بی ہو جائے گا، سماجی ہے۔ سوال نمبر چوتھا، نگار عظیم کا اصل نام کیا ہے؟ زہرہ نگار، ملکہ مہر نگار، مہوش، یا زر نگار۔ اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا ملکہ مہر نگار ہو جائے گا، آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ سوال نمبر 5واں، نگار عظیم نے کس مضمون میں ایم اے کیا؟ پہلا عربی، فارسی، اردو، ڈرائنگ اور پینٹنگ میں، یا آپشن نمبر 3 انگریزی میں، یا فارسی انگریزی میں۔ اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا سوال نمبر 5واں کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر بی ہو جائے گا، اردو، ڈرائنگ اور پینٹنگ میں۔ سوال نمبر 6 کہہ رہا ہے نگار عظیم کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو فرار ہے، یا کٹی وشاکھ، یا آشیانہ، یا بھابھی جان ہے۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آشیانہ۔ سوال نمبر 7، نگار عظیم کی پیدائش کب ہوئی؟ 1955، 1907، 1908، ان میں سے کوئی نہیں۔ دیکھیے، نہ 1955 میں ہوا تھا، نہ 1907 میں، نہ 1908 میں۔ اس میں ڈیٹ مینشن نہیں کیا گیا ہے، تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا ان میں سے کوئی نہیں۔ سوال نمبر 8، نگار عظیم کے سفر نامے کا کیا نام ہے؟ آوارہ گرد، یا گرد آوارگی، یا یادوں کی بارات، یا اپنی تلاش میں۔ اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا 8 نمبر بی، گرد آوارگی، آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ سوال نمبر 9، نگار عظیم نے پی ایچ ڈی کس یونیورسٹی سے کیا تھا؟ تو جے این یو،
یا جامعہ ملامیہ اسلامیہ یا دلی یونیورسٹی یا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا جامعہ ملامیہ اسلامیہ سے ہو جائے گا۔ سوال نمبر 10، نگار عظیم کے پہلے افسانے مجموعے کیا نام تھا؟ آپشن ہے اشک نام تھا، یا رشک نام تھا، یا عکس نام تھا، یا نقش نام تھا۔ اس کا کریکٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ سوال نمبر 10 کا کریکٹ آنسر آپشن نمبر سی ہو جائے گا، عکس نام تھا۔ سوال نمبر 11، نگار عظیم کے دوسرے افسانوی مجموعے کا کیا نام تھا؟ گہن نام تھا، یا آنکھ مچولی، یا انوکھی مسکراہٹ، یا چار چہرے؟ اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا 11 کا اے ہو جائے گا، گہن ہو جائے گا۔ سوال نمبر 12، نگار عظیم نے کس بادشاہ کی شاعری پر تنقیدی کتاب لکھی تھی؟ تو بہادر شاہ ظفر، یا شاہ عالم، یا اورنگزیب، یا شاہ جہاں؟ اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا 12 کا یہ ہو جائے گا، بہادر شاہ ظفر۔ کیا ہو جائے گا؟ بہادر شاہ ظفر۔ سوال نمبر 13، ہری چرن سنگھ چولہ کی شخصیت اور فن کس ادیبیہ کی تصنیف ہے؟ سوال نمبر 13 کا آپشن قمر جہاں، یا نگر عظیم، یا ڈاکٹر محسن، یا اختر الایمان؟ تو 13 کا کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر بی۔ دیکھیے یہاں بس نگر عظیم لکھا گیا ہے، ٹائپنگ میں مسٹیک ہو گیا ہے، یہ آپشن نمبر بی لکھا ہوا ہے، نگار عظیم ہونا چاہیے۔ تو آپ لوگ ٹینشن نہیں لیں، یہ نگار عظیم ہے، ٹائپنگ میں مسٹیک ہو گیا ہے۔ چلیے سوال نمبر 14، افسانہ اشیانہ میں مرکزی کردار کون ہے؟ برکت علی صدیق، یا نروت علی صدیق، یا رحمت علی صدیق، یا سخاوت علی صدیقی تھا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا برکت علی صدیق۔ سوال نمبر 15 کی اور، سراج علی برکت علی کا رشتہ میں کون تھا؟ بیٹا تھا، بھائی تھا، والد تھا، یا دوست تھا؟ تو 15 کا کیا ہو جائے گا؟ سراج برکت علی کا رشتہ میں کون تھا؟ تو بیٹا تھا۔ کلیئر ہے؟ سوال نمبر 16، سراج کے بیوی کا نام کیا تھا؟ فرزانہ، عرفانہ، نذرانہ، یا فرحانہ؟ اس کا کریکٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ عرفانہ نام تھا، سراج کے بیوی کا نام عرفانہ تھا۔ اس سیشن کا آبجیکٹیو کا لاسٹ اینڈ فرسٹ کوشچن ہے آبجیکٹیو۔ بولا گیا ہے سوال نمبر 17 میں آشیانہ کس کی تخلیق ہے؟ قمر جہاں، نگار عظیم، یا سید محمد محسن، یا شکیقہ اختر؟ تو اس کا کریکٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ نگار عظیم کا ہے۔ تو یہاں تک کہ 17 کوشچن جو کہ بہت ہی آرام سے کیے ہیں اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے، تو آپ لوگ اس کو ضرور یاد کر لیں، کلاس کو 2-3 مرتبہ ضرور دیکھ لیں، یہاں سے کوشچن نہیں چھوٹنے والے ہیں، جو ایگزام میں آتا ہے بالکل سیم ہو بہو کوشچن پوچھے گا۔ چلیے مختصر سوالات کرتے ہیں۔ بولا گیا سوال نمبر 1 میں نگار عظیم کا اصل نام کیا تھا؟ اس کا جواب ہے نگار عظیم کا اصل نام ملکہ مہر نگار ہے۔ دیکھیے آپ لوگ اگر آبجیکٹیو صحیح سے کیے ہوں گے تو 2 نمبر کا مختصر سوال بہت ہی آسان سے بن جائے گا۔ تو چلیے سوال نمبر 2 وہ دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 2 بولا ہے نگار عظیم نے کس موضوع میں MA کیا تھا؟ تو جواب ہے نگار عظیم نے اردو کے ساتھ ڈرائنگ اور پینٹنگ میں بھی MA کیا۔ سوال نمبر 3 ہے
نگار عظیم کے اولین افسانوی مجموعے کا نام کیا ہے؟ تو جواب یہاں ہے نگار عظیم کے اولین افسانے مجموعے کا نام عکس تھا۔ سوال نمبر 4 بولا جا رہا نگار عظیم کا مجموعہ گہن کب شائع ہوا؟ تو جواب میں ہے نگار عظیم کا مجموعہ گہن 1999 میں شائع ہوا تھا۔ سوال نمبر 5 نگار عظیم کے سفرنامہ کا نام کیا ہے؟ تو جواب ہے نگار عظیم سفرنامہ کا نام گرد آوارگی ہے۔ تو یہاں تک کا مختصر سوالات جو 2 نمبر کا تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ آگے کی اور بڑھتے ہیں۔ آشیانہ مختصر سوالات ما جوابات، یہ 5 نمبر کا کوشچن ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، آپ لوگ ضرور اسے دیکھیں۔ سوال نمبر 1 ہے صحیح اور صحیح کے فرق کو جملے میں استعمال کر کے واضح کیجیے۔ کیا بولا جا رہا ہے؟ صحیح کے فرق کو جملوں میں استعمال کر کے واضح، جملہ مطلب واقعے میں استعمال کر کے واضح کیجیے، مطلب صحیح کیجیے۔ تو جواب ہے صحیح صف آخری سے بھی دور تر جو اشارہ ہو تو وہی صحیح، صحیح غریبوں کو ستانا صحیح نہیں ہے۔ صحیح کے معنی غنیمت کے ہوتے ہیں اور صحیح کے معنی درست کے ہوتے ہیں، دونوں کے استعمال اور معنی سے فرق ظاہر ہو گیا ہے۔ تو یہی تھا، جملوں میں استعمال کر کے واضح کرنا تھا۔ سوال نمبر 2 ہے نگار عظیم کی شخصیت پر 5 جملے لکھے۔ تو جواب میں نگار عظیم کی شخصیت کا شمار اردو کے اہم ترین خاتون افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے افسانوں میں موجودہ دور کے ابھرتے ہوئے مسائل حیات کو فنکاری کے ساتھ پیش کیا ہے، خاص طور سے عورتوں کی مظلومیت اور ان کے مسائل نمایاں طور پر سامنے آئے ہیں، جس سے آج کی عورتوں کو موجودہ سماج میں جینے کا حوصلہ ملتا ہے۔ نگار عظیم کا افسانہ مجموعہ گہن اس کی زندہ مثال ہے۔ ان کے افسانوں میں کردار نگاری اور موضوعات دونوں اہم ہیں۔ سوال نمبر 3 کو اور بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 3 بول رہا ہے صنف افسانہ پر 5 جملہ لکھے۔ تو جواب ہے صنف افسانے و داستان اور ناول کے مختصر ترین شکل ہے۔ یا الفاظ دیگر مختصر کہانیوں کو ہی فنی اعتبار سے افسانہ کہتے ہیں۔ اردو میں افسانے کی روایت ناول کے بنسبت جدید ہے۔ ناول میں کسی شخص کی زندگی کی مکمل عکاسی ہوتی ہے، جبکہ افسانے میں کسی شخص کی زندگی کے ایک پہلو کو پیش کیا جاتا ہے۔ افسانے کو ہم ایک نسبت میں پڑھ لیتے ہیں، جبکہ ناول کے ساتھ ایسی بات نہیں ہے، اسے پڑھنے کے لیے کئی نصیحت درکار ہے۔ آج کے تیز رفتار مشینی زندگی میں افسانے کے ذریعے مسائل حیات کو سمجھنا نسبتاً آسان ہے۔ تو یہ سوال نمبر 3 تھا۔ اور بھی سوال ہے، یہ لاسٹ ہے سوال اس سیشن کا۔ سوال نمبر 1 سراج کے والدہ اپنے بیٹے کے گھر اکتاحٹ کیوں محسوس کرنے لگے؟ کیا پوچھا؟ سراج کے والدہ مطلب ابو اپنے بیٹے کے گھر اکتاحٹ کیوں محسوس کرنے لگے؟ تو جواب ہے سراج کے والدہ زرینہ اپنے بیٹے کے گھر اکتاحٹ اس لیے محسوس کرنے لگے کہ وہاں ان کی زندگی میں مسلسل اکتا دینے والی یکسانیت پیدا ہو گئی تھی، جبکہ انسانی فطرت ہر وقت کچھ نہ کچھ تبدیلی چاہتی ہے۔ واقعہ یہ
تھا کہ برکت علی صدیقی ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھے، پھر اوپر خاندان تھا، پھر پرا خاندان تھا، بیوی بال بچے تھے، مالی اعتبار سے بھی خوشحالی تھی، سماج میں بھی برکت علی صدیقی کو اعلیٰ مقام حاصل تھا، گویا دنیا اعتبار سے وہ ہر طرح سے کامیابی تھے، زندگی میں کوئی کمی نہیں تھی۔ برکت علی صدیقی نے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوایا اور ان کا بیٹا سراج بھی اعلیٰ درجے کی ملازمت کرنے لگا۔ وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گھر سے دور رہنے والا برکت علی صدیقی بھی اپنی ملازمت، سبق دوش بعد زندگی کی دیگر ذمہ داریوں سے بھی فارغ ہو چکے تھے۔ برکت علی صدیقی کے بیٹے سراج اور ان کے بہو نے برکت علی صدیقی کو یہ کہہ کر اپنے یہاں لے آئے کہ اب آپ لوگوں کے کام کرنے کا وقت نہیں رہا، آپ لوگ آرام کیجیے اور میرے یہاں تشریف لائیں اور خدمت کا موقع دیجیے۔ چنانچہ برکت بھی اپنی اہلیہ زرینہ کے ساتھ اپنے بیٹے سراج کے یہاں چلے گئے اور وہاں آرام سے رہنے لگے۔ بیٹے کے یہاں کوئی ذمہ داری نہیں تھی، صرف کھانا اور آرام کرنا تھا۔ اگر سراج کی والدہ زرینہ گھریلو کاموں میں بہو کا ہاتھ بھی بڑھاتے تو یہی تک تھا، جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا۔ دیکھیے آج کے بیٹا والد کو صحیح نہیں ملتا ہے، جیسے کہ آج کے دور میں دیکھتے ہیں آپ لوگ، بیٹا باپ کے چھوڑ دیتا ہے، جو کہ باپ ہی اور ماں دنیا میں لایا پالا پوسا، لیکن ماں کو بات نہیں مانتا ہے اور بھول جاتے ہیں سبھی لوگ۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ لوگ بھی اپنے ماں باپ کو بات مانا کریں، کیونکہ ایسے بولا گیا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہوتے ہیں۔ تو سچ بولا گیا ہے، باپ سے بڑھ کر کوئی نہیں اور نہ ہی ماں سے بڑھ کر کوئی ہے۔ تو چلیے آج کا سیشن یہاں تک رہا۔ جیسے آپ لوگ کو کلاس لگا میں کومنٹ کرے اور شیئر کرے اور لائک کرے، اور جو بھی آپ کے دوست یا پڑوسن یا بہن بھائی 2026 کے لیے تیاری کر رہے ہیں تو ان لوگ ضرور ویڈیو بھیجیں اور اچھا سے تیاری کریں، اور ہم پر ڈے کلاس لے کر آئیں گے۔ تھوڑا ڈسٹرب کے کارن نہیں لائے، مسٹیک ہوا کلاس، ٹینشن نہ لیں آپ لوگ، ٹائم سے کلاس لیتے آئیں گے۔ تو آج کے کلاس یہاں تک رہنے دیتے ہیں، تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں نیکسٹ ڈے 6 کے ساتھ۔ تو چلتے ہیں، جے ہند، جے بھارت، اللہ حافظ، بائے بائے، ٹیک کیئر۔